MP الیکشن میں امتیاز جلیل صاحب کی ہار کے بعد لوگ بہت افسردہ اور غمگین ہو گئے، لیکن وقت کے ساتھ پارٹی میں گروپ بندیاں اور اختلافات شروع ہو گئے کہ پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب کے نام کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ شہر کے علماء، دانشوران، قوم و ملت نے اس تعلق سے بہت کوششیں کی۔ 600 سے زائد علماء اور دانشوران کی ایک میٹنگ ہوئی اس مسئلے کو لے کر۔ ذمہ داران علماء، جن میں نائب امیر شریعت، بڑے اداروں کے ذمہ داران، ائمہ، مؤذنین کا ایک وفد جو 40-45 علماء پر مشتمل تھا، قائد محترم اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کرے گا۔ لیکن جو علماء کرام اس وفد میں شامل تھے، انہوں نے جو کارگزاری ہمیں بتائی وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ لیکن اتنا تو صاف معلوم ہو گیا کہ قائد محترم نے علماء کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ ایسے میں اب لوگ مزید تشویش میں ہے کہ آخر کسے ووٹ دیں۔ جیسے ناندیڑ میں پارٹی کا نقصان ہوا، کہیں ناندیڑ کے بعد اور اورنگ آباد میں بھی اب ویسا ہی نہ ہو جائے۔ یہ ہے خبروں کی خبر اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی خبر ٹی وی۔ MP الیکشن میں امتیاز جلیل صاحب کی ہار کے بعد لوگ بہت افسردہ اور غمگین ہو گئے تھے، لیکن خود کو یہ تسلی دے رہے تھے کہ MLA کا الیکشن قریب ہے، انشاءاللہ اس میں جیت جائیں گے۔ لیکن وقت کے ساتھ پارٹی میں گروپ بندیاں اور اختلافات شروع ہو گئے۔ ناظرین، اسد الدین اویسی صاحب کی جانب سے مہاراشٹر کے 5 ناموں کے اعلان کے بعد یہ دیکھا گیا کہ لوگ بہت تشویش میں آ گئے کہ پارٹی کے سینئر لیڈر ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب کے نام کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا۔ ایک تذبذب اور تشویش کے ساتھ یقینی امید تھی کہ ڈاکٹر صاحب کے نام کا اعلان بعد میں ضرور کیا جائے گا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی صاف ہوتے چلی گئی کہ ڈاکٹر غفار قادری صاحب کو اس الیکشن میں MIM کی جانب سے ٹکٹ نہیں ملنے والا۔ شہر کے علماء، دانشوران، قوم و ملت نے اس تعلق سے بہت کوششیں کی کہ جناب عبدالغفار قادری صاحب اور امتیاز جلیل صاحب کے جو بھی آپسی اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپس میں کسی طرح سے صلح ہو جائے، تاکہ آپسی اختلافات کی وجہ سے پارٹی کا نقصان نہ ہو اور فرقہ پرستوں کا فائدہ نہ ہو۔ پہلے مقامی ذمہ داران سے یہ کوششیں کی گئی، لیکن کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا، تو پھر شہر اورنگ آباد کے 600 سے زائد علماء اور دانشوران کی ایک میٹنگ ہوئی اس مسئلے کو لے کر، اور یہ طے پایا کہ ان 600 علماء، ائمہ اور مؤذنین کی طرف سے ذمہ داران علماء، جن میں نائب امیر شریعت اور بڑے ذمہ داران، بڑے اداروں کے ذمہ داران، ائمہ، مؤذنین کا ایک وفد جو 40-45 علماء پر مشتمل تھا، قائد محترم اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کرے گا، اور علماء کا ایک وفد ترتیب بھی دیا گیا جو قائد محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں حیدرآباد حاضر ہوا، اور اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کر کے قائد محترم کو سمجھانے اور شہر کے حالات پر ان کی توجہ دلانے اور اس مسئلے پر نظر ثانی کرنے کی گزارش کی گئی، اور امیر شریعت مراٹھواڑہ حضرت مولانا مفتی معز الدین قاسمی صاحب دامت برکاتہم کا ایک لیٹر، جس میں آپسی اختلافات کو ختم کرنے اور پارٹی کی ساکھ کو باقی رکھنے کے لیے صدر محترم بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب سے گزارش کی گئی تھی، وہ بھی اسد الدین اویسی صاحب کو دیا گیا۔ لیکن جو علماء کرام اس وفد میں شامل تھے، انہوں نے جو کارگزاری ہمیں بتائی وہ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ تو وہی علماء کرام بتائیں گے کہ ان کی اسد الدین اویسی صاحب سے ملاقات کا کیا مقصد تھا اور ملاقات میں کیا کچھ ہوا، لیکن اتنا تو صاف معلوم ہو گیا کہ قائد محترم نے علماء کو بھی خاطر میں نہیں لایا۔ حالانکہ اس وفد میں نائب امیر شریعت اور دیگر کئی اداروں کے ذمہ داران اور ائمہ مساجد اور مؤذنین بھی تھے۔ علماء و دانشوران قوم و ملت اور تقریباً سبھی محبان مجلس کا یہی کہنا تھا کہ ڈاکٹر غفار قادری صاحب کو مشرقی حلقے سے اور سینٹرل حلقے سے امتیاز جلیل صاحب کو ٹکٹ دیا جائے۔ اس سے انتشار بھی نہیں ہوگا اور پارٹی کا نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چاہے وہ امتیاز جلیل صاحب ہو یا ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب، دونوں بھی سینئر لیڈرز ہیں اور دونوں کو مسلمان اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ علماء و دانشوران کا یہی کہنا تھا کہ اسد الدین اویسی صاحب چاہتے تو یہ بالکل ممکن تھا، لیکن پتہ نہیں کہ آخر اسد صاحب نے اس نازک اور سنگین مسئلے پر ایسا فیصلہ کیوں کیا۔ خیر، علماء کرام اس معاملے میں اب بہت سنجیدہ اور فکر مند ہیں۔ علماء اور دانشوران اس معاملے میں کیا طے کرتے ہیں، یہ آئندہ 2-3 دن میں واضح ہو جائے گا۔ علماء کرام اور دیگر سنجیدہ مسلمان پارٹی کی محبت اور اس کی بقا کے لیے فکر مند اور کوششیں کر رہے تھے۔ ان کو جو ڈر تھا آخر وہی ہوا۔
کہ سینٹرل حلقے سے ناصر صدیقی صاحب کو آج ٹکٹ دے دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ مشرقی حلقے سے امتیاز جلیل صاحب اور ڈاکٹر عبدالغفار قادری صاحب دو بڑے چہرے آمنے سامنے ہوں گے۔ ایسے میں اب لوگ مزید تشویش میں ہے کہ آخر کسے ووٹ دے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آپسی اختلافات کی وجہ سے کہیں پارٹی کا نقصان نہ ہو جائے، جیسے ناندیڑ میں پارٹی کا نقصان ہوا، کہیں ناندیڑ کے بعد اور اورنگ آباد میں بھی اب ویسا ہی نہ ہو جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اورنگ آباد کے علماء کرام اس الیکشن سے کھلے طور پر میدان میں اتریں اور اپنا واضح موقف ظاہر کر دیں۔